الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر میں سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات آپ سن چکے. 6 نشانیاں بیان ہوئی ہیں ایمان والوں کی. کون سے ایمان والے مراد کو پہنچیں گے؟ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور عہد وعدے کی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ 6 نشانیاں جن مسلمانوں میں ایمان والوں میں پائی جائیں اور ان میں ہوں تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، کہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس حوالے سے جو ضروری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں وہ یہ کہ ایمان والے میں ایمان لانے کے بعد جن باتوں کی پابندی نظر آنی چاہیے وہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی. آج ہم لوگ دنیا میں کوئی چیز پانے کے لیے جس طرح محنت کرتے ہیں
دین کے حوالے سے وہ جذبہ کم لوگوں میں ہے۔ نماز کے بیان سے شروع ہوئی بات اور پھر نماز پر آئی، اور سب سے زیادہ سستی اسی حوالے سے ہے کہ نماز کے بارے میں بالعموم، جب بالعموم کہا جائے عام طور پر کیا دیکھا گیا؟ سستی، کاہلی، لیزینس، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ بچوں کے امتحان آئے تو انہوں نے مصلے بچھا لیے، رزلٹ مل گیا تو بھول گئے۔ ایک مومن اللہ تعالی کو راضی رکھنے کی مسلسل کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ میری محنت برباد ہو جائے۔ تو ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، پابندی کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ بیہودہ باتوں کی طرف مائل ہونا، دھیان نہیں لگانا چاہیے۔ جو صاحبان نصاب ہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ مرد ہو یا عورت اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ امانت اور وعدہ، اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا، واقعات بہت نہیں سنائے، سنتے رہتے ہیں ہم کہ وعدے کی پابندی ہمارے ہاں سے رخصت ہو گئی۔ مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، ابھی آ رہا ہوں، فکر ہی نہ کرو، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں۔ تو یہ مزاج آپ کے لیے شاید اہم نہ ہو، مگر یہ جو بگاڑ اس کی وجہ سے آتا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، بجائے امین بننے کے خائن بننا، دھوکہ دینا، اس کی حفاظت نہ کرنا، اس کی شرائط پوری نہ کرنا، یہ بھی عام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے وہ خیر سگالی، محبت، امن، بھلائی کے جو جذبات تھے وہ رخصت ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بگاڑ جو ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے، یہ ہم ہی میں سے نکلتا ہے۔ آپ کسی بری چیز کو نہ اپنائیں تو وہ آپ کے معاشرے میں نہیں آئے گی، لیکن اب ہم برائیوں کی طرف لپکتے ہیں اور انہیں قبول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں آ گئیں۔ یہ جو یحافظون کا لفظ ہے، صاحبان علم اور صاحبان تفسیر وہ اس میں تکرر کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر صلوات کا جمع کا صیغہ لایا گیا۔ خشوع کا ذکر پہلے ہو چکا، گڑ گڑانے کا، کہ محافظت الگ چیز ہے، گڑ گڑانا الگ چیز ہے، کہ نماز میں عاجزی بھی ہو، زاری بھی ہو، نماز کی حفاظت بھی ہو، اور دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں۔ جب یہ خوبیاں ہم میں آ جائیں گی تو پھر ہمیں کہا گیا کہ جن ایمان والوں کے یہ اوصاف، یہ خوبیاں بیان ہوئیں، وہ بہشت کے وارث ہیں، انہیں جنت کا وارث کہا گیا۔ جس طرح مال کے وارث ہوتے ہیں، جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ جنت میں انسان جائیں گے، ایمان والے جائیں گے،
اور وہ کس سبب سے جائیں گے؟ ایمان اور اچھے اعمال. یہ دونوں لفظ آپ بھی دہرائیے. جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور اچھے اعمال. ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. یاد رہے کہ ایمان صحیح عقیدوں کا نام ہے، ورنہ نمازیں تو شیطان نے بھی پڑھی تھی مگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا. تو ایمان بنیاد ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وارثون اس لائق وہی ہیں، یعنی جن کی خوبیاں بیان ہوئیں یہی اس لائق ہیں کہ یہ جنت میں جائیں. الورثہ اس کے حوالے سے کتابوں میں ہے، کسی کو کسی کا مال بلا کسی حیل و حجت کے منتقل کرنا. کوئی ایگریمنٹ، کوئی تحریر، وہ آج قانونی ضرورت ہو تو اپنی جگہ، لیکن کسی کو کسی کا مال بغیر کسی حیل و حجت کے منتقل کرنا. میت جو شخص وفات پا جاتا ہے اس کا مال جسے منتقل کیا جاتا ہے آپ اس کو بھی وارث کہتے ہیں. تو یاد رہے جو شے منتقل ہوگی اسے میراث سے تعبیر کیا جائے گا. تو آپ کے ایمان کا بدل کیا ہے؟ جنت. ایمان کا بدل، ایمان کی میراث کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. اور جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے. تو اس کو اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے پہلے صرف وارث کہا، پھر یرثون الفردوس فرمایا. تو یہ اس کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لیے کہ ایمان والے وہ ہیں جو یہ خوبیاں رکھتے ہوں گے تو وہ فردوس کی میراث پائیں گے. جنت الفردوس کے مستحق مومن ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، جیسا کہ رب تعالی کا فرمان ہے. تو اب اس جنت میں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ صرف داخلہ ہوگا، بلکہ فرمایا وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. نہ کوئی ان کو نکالے گا، نہ ان سے کوئی کچھ چھینے گا، نہ وہاں کوئی ایسا ڈر ہوگا، پریشانی ہوگی، بلکہ اس جنت میں ان کے لیے مہربانی ہی مہربانی ہوگی. جنت الفردوس کے بارے میں روایت ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی. تو جس طرح اینٹیں جوڑنے کے لیے یہاں آپ گارا بناتے ہیں تو اس کا وہ گارا مشک کا ہوگا، اور اس میں بہترین میوے اور اعلیٰ قسم کے پھول ہوں گے جو اس جنتی کے لیے اللہ تعالی نے بنائے ہیں. خالدون ہمیشہ رہیں گے. خلود دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے جسے فساد عارض نہ ہو اور اس حالت پر قائم ہو جس حالت پر اسے ابتدا سے بنایا گیا، کہ بہشت کی جملہ اشیاء جس حالت میں پیدا کی گئیں اسی حالت پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. ان میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بدل دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا.